बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर तालिबात। आज हम सर सैयद के असलूब बयान के हवाले से बात करेंगे कि सर सैयद का लिखने का स्टाइल कैसा था। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो उर्दू नसर में जो उनका असलूब नसर है वो बिल्कुल एक नए दौर का आगाज़ करता है। उनकी तर्ज़ तहरीर में उनकी हमागी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी, उनके माहौल का मुश्तरका हाथ है। वो पहले मुसले थे, फिर अदीब। उनका तर्ज एक ज़रिया था, यानी वो मुसले से मुराद है रिफार्मर, यानी पहले वो रिफार्मर हैं और फिर वो अदीब हैं। वो अज़ाज़ या सरूर की तरह अपने तहरीरों में मकसद को ही बाद में नहीं लाते, बल्कि मकसद उनकी तहरीरों में सबसे पहले आता है। उनकी ज़बान में ना पैगम्बरी है ना शायरी, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की यही हकीकत सर सैयद का अंदाज़ है। और यही वजह है कि मेहदी अफ़ादी ने कहा था कि सर सैयद से अगर माक़ूलात ले लिए जाएं तो कुछ नहीं रहता, यानी उनके नसर में अगर उनके जो कौल हैं उनको ले लिया जाए तो उनके नसर में हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो सर सैयद का जो अंदाज़ है वो नहायत ही लाजवाब शोहरत का हामिल है, और सर सैयद ने जो भी बात की है वो नहायत ही उन्होंने जामिया अंदाज में और मुख्तसर की है। तो सर सैयद एक जामिया कमालात शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपनी हंगामा खेज़ ज़िंदगी में सियासी, तालीमी, मजहबी, अदबी गर्ज़ हर किस्म की इल्मी और कौमी मशागल में हिस्सा लिया और अमल के हर मैदान में अपना नक्श बिठाया। वो एक कौमी रहनुमा और अलीगढ़ तहरीक के बानी ही नहीं थे, बल्कि उर्दू ज़बान के एक बहुत बड़े अदीब और साहिब कलम भी थे, और उनके ज़ोर कलम और अदबी खिदमात ने उर्दू अदब में एक नए दौर का आगाज़ किया। इसलिए आले अहमद सरूर लिखते हैं कि सर सैयद ने काम की ज़बान में काम की बातें लिखीं। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़बान पर जो एहसानात किए उसका ज़िक्र करते हुए एक नकाद मौलवी अब्दुल हक हैं, वो फरमाते हैं कि सर सैयद ने संजीदा मज़ामीन का डोल डाला, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, जदीद इल्म व फ़नून के तर्जमे अंग्रेज़ी से कराए, ख़ुद किताबें लिखी और दूसरों से लिखवाई। तो सर सैयद अहमद ख़ान का असलूब बयान के हवाले से अगर उनकी हम खूबियों को देखें तो खूबियाँ आपकी किताब में उसकी लिखी गई हैं। उनके नसर के हवाले से बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे जो सर सैयद के असलूब बयान की जो खूबियाँ हैं वो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी। वैसे तो आपकी किताब में कुल 11 इसकी खसूसियात बताई गई हैं, और मैंने आपको मज़ीद 3 और ख़ूबियों का इजाफ़ा किया है। तो ये 15 ख़ूबियाँ हैं जो सर सैयद के असलूब बयान में हमें नज़र आती हैं। तो सबसे पहले देखिए सादगी, कि उनकी जो असलूब बयान की ख़ूबियों में से जो अहम ख़ूबी है वो सादगी है, और पहले नंबर पे है। और सर सैयद से पहले जो उर्दू नसर थी वो तकल्लुफ़ और तसन्नुअ का शिकार थी। मवाद के बजाय अल्फाज को अवलियत दी जाती थी। सर सैयद ने इस अंदाज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और सादगी और सलासत की रवश इख्तियार की, और ऐसी नसर लिखी जो दिल से निकले और दिल में बैठे। चुनांचे इनकी तहरीरों में बोलचाल का अंदाज़ आम पाया जाता है। दूसरी इनकी खूबी है मकसदियत, यानी सर सैयद ने जो कुछ भी लिखा है किसी न किसी इस्लाही मकसद के तहत लिखा है, इसलिए उन्होंने इबारत आराई और उसने बयान की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि मुद्दा निगारी और असल बात की तरफ तवज्जो दी है, और उनके मानी को दूसरों के दिल तक पहुंचाने की कोशिश की है। तीसरी है बेसाख्तगी, यानी सर सैयद की जिस वस्फ़ को हाली ने बेसाख्तगी के नाम से याद किया है वो हाली और शिबली ही की सी बेसाख्तगी नहीं, बल्कि उन मानों में है कि वो लिखते हैं कि ज़बान व बयान के कवायद को नज़रअंदाज कर देते हैं, अंग्रेज़ी अल्फाज कसरत से इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि आमियाना और बाज़ारीपन भी उनकी नसर में नज़र आता है। तो एक बेसाख्तगी सी है, यानी उर्दू और अंग्रेज़ी का एक मिक्सचर सा है जो उनकी हमें नसर में नज़र आता है। दूसरा है इस्तदलालियत,
یعنی استدلالیت کیا ہے کہ سر سید کے اسلوب کی یہ نمایاں خوبی ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں ان کا انداز نہایت ہی منطقی ہوتا ہے، یعنی وہ لاجیکل بات کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں منطقی طور پر بہت مضبوط انداز ملتا ہے، اور استدلال کا رنگ ان کے فکروں اور پیراگرافوں کی تنظیم میں ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے سنجیدگی اور متانت، یعنی سر سید کی تحریریں سنجیدہ ہوتی ہیں، ان کا انداز بیان اگرچہ عام فہم ہے اور زبان بھی بڑی سادہ استعمال کرتے ہیں، مگر موضوع کی سنجیدگی اور تحریر کی متانت سے شگفتگی پیدا نہیں ہوتی۔ 6 نمبر پہ ہے تراکیب کا بھدا پن، یعنی سر سید عام فہم اور بول چال کے انداز میں لکھنے کے شوق میں اکثر اوقات بڑی بھدی تراکیب استعمال کر جاتے ہیں، جن کے عامیانہ پن کی وجہ سے ذوق سلیم گرانی محسوس کرتا ہے، یعنی ان کو پڑھ کے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے ظرافت، یعنی سر سید نے مضمون نگاری کا بڑا خوبصورت معیار قائم کیا ہے، اور ان کی تحریروں میں ہمیں کہیں کہیں ظرافت اور مزاح بھی نظر آتا ہے۔ بعض اوقات یہ مزاح طنز کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اپنے مخالفین کے بارے میں ان کا انداز طنزیہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے مصلحانہ انداز، یعنی ایک ادیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ادب کی تقاضوں کو ہر وقت نظر میں رکھے اور ادیب پہلے ہو اور مصلح بعد میں، مگر سر سید ریفارمر پہلے تھے اور ادیب بعد میں، تو اخلاق کی اصلاح اور معاشرتی رسوم و رواج میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کھلی ترغیب سے کام لیتے ہیں، جس کی بنا پر وہ مصلحانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور بار بار نصیحتیں کرتے ہیں، اور ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہر بات پہ نظر آتی ہے۔ نمبر 9 پہ ہے طویل جملے، یعنی سر سید کی تحریروں میں ایک اضطراری سی کیفیت ہے، ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے مقصد سے گہرا لگاؤ تھا، اور اسی اضطراری کیفیت میں قلم برداشتہ لکھتے چلے جاتے ہیں، اور اس بنا پر جملے طویل ہو جاتے ہیں، لہجے میں تندی اور انداز میں سختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 پہ ہے قدرت بیان، یعنی علمی مضامین کو بیان کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ عموماً مشکل ہے، کیونکہ پیچیدہ علمی مسائل کے لیے استعمال ہونے والی زبان اصطلاحوں کی وجہ سے دشوار ہوتی ہے، مگر سر سید کی مضمون میں یا ان کا انشاء کا یہ کمال ہے کہ وہ علمی مسائل کو بھی محض اپنی قدرت بیان کی وجہ سے عام فہم اور سادہ انداز میں لے آتے ہیں، اور جس سے پڑھنے والے کو دلچسپی محسوس ہوتی ہے، اور اس لیے ان کے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے سٹائل میں کافی بیان کرنے کی صلاحیت ہے۔ 11ویں نمبر پہ آتا ہے جدت اسلوب، یعنی سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہم خیال اور رفقا کے ہمراہ اردو نثر کو ہر پہلو سے متاثر کیا تھا۔ اگرچہ ان میں پہلے غالب اور اس سے پہلے میر امن نے آسان اور سادہ نثر لکھی تھی، مگر میر امن کی نثر داستانوں تک محدود رہی اور غالب کی نثر ان کے نجی خطوط تک مختص رہی، مگر سر سید چونکہ ایک تعلیمی اور ادبی تحریک کے بانی تھے اور ان کا مقصد ٹھوس علمی مسائل کا بیان اور زندگی کے مسائل کی ترجمانی کرنا تھا، اس لیے ان کا اثر اردو نثر پر براہ راست پڑتا ہے، اور ان کا انداز بیان نیچرل ہے اور وہ ادب کے مقصدی نقطہ نظر کے قائل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عقلیت، یعنی سر سید کی تمام تحریروں پر عقلیت چھائی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، اور ان کے ہاں منطقینہ انداز ان کے خیالات کو طول و طویل پیروں میں مربوط کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جوش بیان، یعنی سر سید کی شخصیت میں جوش ولولہ کا عنصر غالب ہے، اور ان کی جو جوشیلی طبیعت ہے وہ ان میں ہمیں برملا نظر آتی ہے۔ پھر آتا ہے وسعت بیان، یعنی ان کے بیان میں بہت وسعت ہے، وہ اردو زبان کے مشکل الفاظ کو نہایت ہی وسیع و ریز طریقے سے لکھتے ہیں، اور ان کا دامن ہر قسم کے الفاظ اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تمثیلی انداز، یعنی وہ جو بھی بات کرتے ہیں، یعنی ان کے مضامین کو اگر ہم پڑھیں گے، امید کی خوشی ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے، ان کو ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک تمثیلی انداز ہے جو بڑے دلچسپ اور اثر انگیز ہے، اس سے پہلے اردو اثر میں یہ انداز رائج نہیں تھا۔ تو غالب کی یہ سر سید احمد خان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کا اسلوب سادگی، مقصدیت، منطقیت اور بے ساختگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ وہ پہلے اردو نثر نگار ہے جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر تھے، اور ان کی تقلید میں انہوں نے برصغیر میں اصلاحی تحریک شروع کی جو جدید نسل کی کایا پلٹنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔
انہوں نے زبان و بیان کے اعتبار سے ہی اردو ادب کو متاثر نہیں کیا، بلکہ ایسے موضوعات کے تنوع سے بھی روشناس کرایا۔ تو سر سید احمد خان کے حوالے سے ایک جو نقاد ہیں آل احمد سرور، کہتے ہیں کہ اگر سر سید کی تحریک نہ ہوتی تو شبلی مولوی شبلی رہتے، مہدی افادی جو ہیں وہ تاریخ کے حکم اول نہ بنتے اور آزاد کی کوششوں کو فروغ نہ ہوتا۔ تو سر سید کی ہی ایسی شخصیت ہیں جن کے اسلوب بیان سے اور جن کے خوبیوں کی وجہ سے ہی جو ہماری جو نثر ہے وہ مزید غالب کے خطوط سے آگے بڑھی، اور اس میں بہت سارے سائنٹیفک جو ہے وہ مضامین شامل ہوئے۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو سر سید کے اسلوب بیان کے حوالے سے، سر سید کے اسلوب کی خوبیوں کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔